انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ کیا جیسا کہ پی ڈی ایم میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے اور پھر باپ کے ارکان, یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے, اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو, پلیز ایک سیکنڈ جی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں آپ کے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو شاید دھوکہ دے رہے ہو, عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے, اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت, یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں, اس کو تسلیم کیا ہے, اس کو استعمال کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت, ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں. تو صف بندی ہو گئی ہے, عوام دیکھ رہی ہے. آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے, اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اب یہ بہت کھل کر جو ہے دونوں پی ڈی ایم کے اندر درار سامنے آئی ہے, فیوچر میں اس درار کو بھرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہوگا, کیونکہ آپ پہلے بھی تمام پارٹی کو لیڈ کرتے رہی ہیں, مولانا فضل سے رحمان کے سربراہ ضرور ہیں لیکن آپ ہی کا بیانیہ چلا, تو اب کیا کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کے فوج کو جو ہے ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ کا بیانیہ ہے, کس طرح سے آپ لوگ اپنا عمل طے کریں گے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے الحمدللہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں اور اصول پر کھڑی ہیں وہی کافی ہیں. اور ظاہر ہے عوامی طاقت جن کے ساتھ ہے وہ عوام پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ جمہوری اقدار پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ بیچ میں ڈیل کر کے نکل نہیں جاتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی پی ڈی ایم کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر, کیونکہ سلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اگر مانے اور پی ڈی ایم اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. تو میاں صاحب نے واضح اس کا دو ٹوک جواب دیا اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر, جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ آئین اور قانون نے آپ کو جس دائرہ کار تک آپ کو محدود کیا ہے آپ اسی دائرہ کار میں رہیں اور سیاست میں دخل اندازی نہ کریں, تو اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا, ورنہ حکومت کوئی نہیں چھوڑتا. مجھے فخر ہے اس بات پہ, اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے اور اس بات کی تسلی ہے مجھے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہوریت کے لیے جدوجہد بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب نیب نے مجھے ایک سیاسی نوٹس دیا, میری زبان بندی کی کوشش کی, کس طرح جمہوری جماعتوں نے اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر نے کس طرح اس سیاسی نوٹس کا نوٹس لیا اور اس کو روکا, سیاسی پیشی کو, سیاسی ایک اٹیک کو انہوں نے روکا, ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی, اور یہ جو بائی الیکشنز میں فیصلے آ رہے ہیں وہ اس بات کا مظہر ہیں, اس بات کا ایک بہت منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے. میڈم پی ڈی ایم اور حکومت اور پیپلز پارٹی کے جو معاملات چل رہے ہیں ان سارے معاملات
خلاف جو فیصلہ آیا نہ پی ڈی ایم اس حوالے سے کوئی بات کر رہی ہے، نہ اپیل کی بات کر رہی ہے، نہ ان کی سزا کی بات ہوگی. حکومت لے آوے کیا فیصلہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اسپیشل کورٹ تھی جنہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملہ بھی پینڈنگ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا سابق صدر پرویز مشرف. میں ایک سیکنڈ پلیز، دیکھیں میں ایک بات سمجھتی ہوں کہ پرویز مشرف صاحب اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ نشان عبرت پوری دنیا کے سامنے بن چکے ہیں. ان کو پھانسی کی سزائے موت کی سزا ہو گئی ہے اور اب وہ سزا سے بھاگیں گے جو بھی ہوگا، لیکن ایک ہمیشہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی ہے. چاہے آپ نے جسٹس وقار صاحب کو وہ اللہ تعالیٰ کو اب پیارے ہو چکے ہیں، ان کی عدالت ہی آپ نے صفحہ ہستی سے مٹا دی، لیکن وہ فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے. وہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ نہیں ہے، وہ ہر ماضی میں اس شخص کے خلاف فیصلہ ہے جس نے جمہوریت پہ شب خون مارنے کی کوشش کی، جس نے ووٹ کی طاقت کو کچلنے کی کوشش کی پاؤں تلے، اور آنے والے بھی جو اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. اب کوئی اس کو آگے لے کے بڑھے یا نہ بڑھے، فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا میڈم، آپ کو لگتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ باری پہ باپ باری ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ اور کس کے کہنے پہ باپ جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے کہنے پہ تو ووٹ نہیں کرے گا نا. سنجرانی صاحب کو بھی جب باپ کہے گا تو وہ اس وقت ووٹ کریں گے. ظاہر ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے پوری دنیا یہ جانتی ہے. اور جہاں تک سب پر بھاری کی بات ہے تو آج میں بھی اپنے اصول قربان کر دوں، میاں صاحب بھی اپنے اصول قربان کر دیں تو ہم تو پورے پاکستان پہ بھاری ہو سکتے ہیں بھائی. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت شرمندگی کا مقام ہے جس پہ بھاری ہونا کیا، یہ تو دل پر پتھر ایک آ گیا جیسے. اس میں کوئی بھاری ہونے کی بات نہیں. بھاری سب کو ہونا آتا ہے. اصول پر چلنا اور اس پر قائم رہنا ایک سب سے اچھی بات ہے جس کو عوام دیکھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز لاہور ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مریم نواز کا بیانیہ نواز شریف کا اور جمہوریت کے فروغ کا بیانیہ ہے. انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کا بیانیہ ہے، ایک طرف لکیر کھینچ دی گئی ہے جو کہ بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عوام پہچان گئے ہیں کس کا کیا بیانیہ ہے، کون کہاں کھڑا ہے، اور بہت افسوس ہے کہ ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے جمہوری کاز کو نقصان پہنچایا گیا اور انہیں